مرزا جیلمی صاحب نے اپنے رسالہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر میں مسند احمد کے حوالے سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی۔ بقول مرزا جہلمی صاحب، یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی کی خلافت راشدہ۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث کے اندر کوئی تصریح نہیں ہے کہ دوبارہ جس نبوت کی طرز پر خلافت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ امام مہدی کا دور خلافت ہے۔ حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے۔ یہ خالصتاً مرزا جہلمی صاحب کی اپنی رائے ہے جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ اس کے معان بعد پھر سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت والی خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ ان دو روایات کو ملا کے تو مرزا جہلمی صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ علی منہاج النبوہ خلافت 30 سال ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہے۔ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے متعلق اس سے قبل تفصیلی گفتگو کی ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کئی اعتبار سے ساقط الاحتجاج ہے، یعنی یہ قابل حجت نہیں ہے، اور یہ روایت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی بھی درست نہیں ہے، بالخصوص اس معنی و مفہوم میں جو کہ مرزا جہلمی صاحب مراد لے رہے ہیں۔ اس میں دو راوی ہیں، ایک داؤد بن ابراہیم واسطی اور دوسرا حبیب بن سالم، یہ دونوں محل نظر ہیں۔ داؤد بن ابراہیم واسطی کو صرف اور صرف ابو داؤد طیالسی سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سکہ، تو یہ سکہ تھا۔ دیگر محدثین اس کے بارے میں خاموش ہیں، اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیسا تھا، سکہ تھا یا غیر سکہ تھا۔ جن محدثین نے اس کو سکات میں شمار کیا ہے انہوں نے ابو داؤد طیالسی کی سکاہت کی بنیاد پر اس کو شمار کیا ہے۔ فی نفس ہی کوئی بھی دوسرا محدث محقق اس کے بارے میں نہیں جان سکا کہ یہ شخص کیسا تھا سوائے ابو داؤد طیالسی کے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دیوان الضعفاء میں اس کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، محدثین سے اس کی کوئی تضعیف بھی منقول نہیں ہو سکی، یعنی اس کے احوال کے بارے میں علم نہیں کہ یہ کیسا تھا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ شخص داؤد بن ابراہیم واسطی محل نظر ہے، سوائے ابو داؤد طیالسی کے اس کے بارے میں کوئی دوسرا محدث نہیں جان سکا کہ یہ شخص کیسا تھا۔ اور دوسرا حبیب بن سالم، اس کے بارے میں بعض محدثین نے جرح کی ہے، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیہ نظر، یہ آدمی محل نظر ہے۔ شیخ احمد جابری نے کتاب لکھی ہے فتح المنان بسیرت امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان، اس میں وہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں اسناد ہو ضعیف، اس کی سند کمزور ہے۔ لیکن جن محدثین نے اس کی سند کو درست قرار دیا ہے، جیسے کہ شیخ البانی اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کم از کم بھی یہ حسن درجے پر یہ روایت پہنچتی ہے، اور دیگر محدثین بھی جو اس کو یا علماء اس کو صحیح کہتے ہیں وہ بھی اس معنی اور مفہوم میں اس روایت کو درست نہیں کہتے جو کہ مرزا جہلمی صاحب نے مراد لیا ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہ روایت مختصر ہے، یعنی اس روایت میں تفصیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اس امر دین کی ابتدا، آغاز، اول
وہ نبوت اور رحمت سے ہے۔ ثم یکون خلافت و رحمہ، پھر خلافت اور رحمت ہوگی۔ ثم یکون ملک و رحمہ، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی۔ ثم یکون امارت و رحمہ، پھر عمارت یعنی حکومت اور رحمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایسا دور آئے گا کہ جیسے گدھے ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں، اس طرح لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد جید، اس کی سند بڑی عمدہ ہے۔ اس سے علماء محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اختصار ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تفصیل اور وضاحت موجود ہے کہ نبوت والی خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت، رحمت والی حکومت، یہ دو ادوار آئیں گے۔ پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور ہوگا۔ یہ جو مرزا جھیلمی صاحب مفہوم مراد لے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کو مزید تقویت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی کی روایت سے بھی ملتی ہے، جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم فی نبوت و رحمہ، تم نبوت اور رحمت میں ہو، وستکون خلافت و رحمہ، اور ان قریب وقت آئے گا کہ جب خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ ثم یکون قضا و قضا، پھر ایسا دور آئے گا۔ ثم یکون ملکن عزوزا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یشربون الخمور و یلبسون الحریرہ، کہ جس میں لوگ شرابیں پئیں گے اور ریشمی لباس پہنیں گے۔ یہاں نبوت والی خلافت کے بعد اور کاٹ کھانے والی بادشاہت سے پہلے ایک دور کا تذکرہ ہے، جس کے متعلق یہ الفاظ ہیں کہ ثم یکون قضا و قضا، کہ پھر ایسا دور آئے گا۔ وہ کیسا دور ہوگا اس کی وضاحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہو گئی کہ وہ رحمت والی بادشاہت، رحمت والی حکومت کا دور ہوگا۔ اس لیے جو محدثین حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو درست قرار دیتے ہیں وہ ان شواہد کے ساتھ اس روایت کو درست قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ وہ اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نہیں، بلکہ یہ رحمت والی بادشاہت ہے۔ ایک بات پر پوری امت متفق ہے، تمام تر علماء حق مجتمع ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت نہیں تھی۔ بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ رحمت والی بادشاہت تھی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ خلافت راشدہ تھی۔ تو خیر، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا جھیلمی صاحب نے یہاں صرف ایک روایت بیان کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے غلط مفہوم لوگوں تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت کے اندر جو تاثر یہ دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکومت کو بنیاد فراہم کرنے والا کون تھا؟ وہ تو جگر گوشہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حقیقت سے تو کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیعت کرتے ہیں اور اپنی بیعت پر پھر قائم بھی رہتے ہیں۔ اس لیے حسنین کریمین کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا، تمام صحابہ و تابعین، علماء، فضلاء اور عامت المسلمین کا ان پر اعتماد کا اظہار کرنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نہیں تھی، بلکہ یہ خلافت راشدہ ہے۔ جس کاٹ کھانے والی بادشاہت اور جابرانہ بادشاہت کا تذکرہ وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت نہیں ہے، اور وہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمودات موجود ہیں۔ اور ایک روایت کا تذکرہ تو مرزا جھیلمی صاحب نے بھی کیا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ حدیث نمبر ہے 6466، اس میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فنا، اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتن و مصائب۔ یہ فتن و مصائب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ مرزا جہلمی صاحب نے اپنی طرف سے یہ مفہوم مراد لیا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ فتن اور مصائب کا وعدہ کیا گیا اور وہ نازل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو امت مسلمہ سے حکومت، سلطنت اور خلافت کا، اس روئے زمین میں مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور فتن اور مصائب کی بھی پیش گوئییں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس لیے یہاں کسی ایک کا تعین کرنا درست نہیں ہے، حدیث میں عموم ہے۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے، اور جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جس، یعنی فتن و مصائب کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہاں بھی فتن اور مصائب کے الفاظ کا اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، حدیث کے اندر صرف اتنی سی بات ہے کہ میری امت پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ وہ فتن اور مصائب ہی ہوں گے، اس لیے یہ بات کہنا اور اس کو اس طرح جوڑنا کہ وہ فتن اور مصائب آئیں گے، یہ درست نہیں۔ جو الفاظ حدیث کے ہیں منمن وہ اتنے سے ہیں کہ پھر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، تو اس میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی شان و عظمت اور منقبت ہے، اور بالخصوص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ہی زیادہ اس میں عظمت اور منقبت ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے باہمی تصادم اور خون ریزی کے بعد مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں پھر پوری امت متحد تھی، آپس میں امن، سکون اور سلامتی سے مسلمان رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اجمعت الرعایا علی بیعتہ فی سنۃ 41 فلم یزل مستقلا بالامر اذا الی ہذہ السنۃ التي كانت فیہا وفاتہ۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ تمام تر رعایا، تمام تر امت مسلمہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر متفق ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، بلکہ اسے عام الجماع کہا گیا، یعنی اکٹھ کا سال، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا سال۔ کہتے ہیں کہ فی سنۃ 41 ہجری کو تمام تر رعایا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور ان کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ فلم یزل مستقلا بالامر الی ہذہ السنۃ التي كانت فیہا وفاتہ، اور پھر 41 ہجری سے لے کر تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک مستقل طور پر امر خلافت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ ول جہاد فی بلاد العدو قائم، اور دشمن کی سرزمین میں جہاد بھی قائم رہا، جہاد ہوتا رہا۔ وکلمۃ اللہ عالیۃ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ کا کلمہ بھی بلند رہا۔ والغنائم تارد الیہ من اطراف الارض، اور زمین کے مختلف اطراف سے، مختلف علاقوں سے پھر مال غنیمت بھی بکثرت آتا تھا۔ والمسلمون معه فی راحۃ وعدل، اور ان کے دور خلافت میں مسلمان، والمسلمون معه، اور مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فی راحۃ، یہ راحت سکون میں تھے، وعدل، عدل میں تھے، وصفح وعفو، اور درگزر کرنے، معاف کرنے میں تھے، یعنی سکون اور سلامتی میں رہے مسلمان جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کسی طور پر بھی یہ کاٹ کھانے والی جابرانہ بادشاہت نہیں ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے۔
اختلاف اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت یعنی رحمت والی بادشاہت ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ خلیفہ راشد ہے یعنی خلافت راشدہ کا دور ہے، چونکہ کوئی بھی ایک صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے۔ اس کے متعلق کوئی صریح اور صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور روایت جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بیان کرنے والا ہے عمران بن حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی تبع تابعین۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے بعد 2 کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے اور ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی، اور وہ نظر مانیں گے اور پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہوگا۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر ہے 3650۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہترین زمانے کے لوگ ہیں، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں، تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، اور جن کی امانت اور دیانت کی تصدیق بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کو وحی کے لکھنے پر مقرر کر دیا، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کسی صورت کی کاٹ کھانے والی بادشاہت نہیں بلکہ وہ خلافت راشدہ ہے۔ حضرت امام زہری وہ کہتے ہیں کہ عاملہ معاویہ تو بصیرت عمر بن الخطاب سنینا لا یخرم منہا شیئا، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنایا، اس پر عمل کیا، سنینا سالوں، جمع ہے سنت ان کی جمع سنین، سالوں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کیا، اس کو اپنایا، لا یخرم منہا شیئا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی انہوں نے۔ تو میرے عزیزو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، علی منہاج النبوہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر مزید اس بات کی تصریح ہوتی ہے کہ عمیر بن ہانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اس منبر پر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے اللہ کے امر یعنی دین حق پر قائم رہے گی، اور جو کوئی بھی ان کو روکے گا یا ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو یعنی حق پر قائم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ حق پر قائم لوگ دوسرے لوگوں پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ آ جائے۔ اب جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو مجمع میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا عامر بن یخامر سکسکی، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ حق پر قائم جماعت اہل شام ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ یہ عامر بن یخامر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ حق پر قائم جماعت اہل شام ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر ہے 16326، اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2229، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 395۔ تو ان احادیث کے تناظر میں جو جماعت حق پر قائم تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم یہی تھا کہ یہ حق پر قائم جماعت اہل شام لوگ ہیں، تو وہ
علی منہاج نبوہ خلافت ہے، نہ کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ اور اگر ہم دیگر محدثین نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، ان کی آراء پر جائیں جو انہوں نے کہا ہے، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو بہترین دور قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز، جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے وہ بھی، اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد مانتے ہیں وہ بھی، سبھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور جو ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس بات کو وہ سارے تسلیم کرتے ہیں۔ اب جس وقت سوال کرنے والوں نے محدثین سے یہ سوال کیا کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ افضلیت رکھتے ہیں، ان کا دور تو خلافت راشدہ تھا نا عمر بن عبدالعزیز کا۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایہما افضل معاویہ تو او عمر بن عبدالعزیز، کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو فقالا معاویہ تو افضل لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ہم اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو بھی ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، الذی بعثت فیہم، وہ زمانہ کہ جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خیر القرون کے لوگ ہیں، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لہذا ان کا تقابل تو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو رہنمائی کرنے والا، و مہدیا اور ہدایت یافتہ، واہد بہ اور اللہ اس کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نعوذ باللہ من ذالک کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتی کہ جس کے ایمان میں کوئی شبہ ہو یا کہا جائے کہ یہ کوئی نفاق کا اس میں کوئی شائبہ تھا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اور فرمایا کہ اللہ ان کو رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ان کو ذریعہ ہدایت بنا دے۔ یہ ان کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسلم میں بیان کیا، اور حدیث نمبر ہے 17226، اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3842۔ پھر ارباز بن ساریہ سلمی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور اللہ تو اس کو حساب کا علم عطا فرما، اور اللہ تو اسے عذاب سے بچا لے۔ یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بد زبانی کرنا، یا غلط رائے رکھنا، غلط ذہن قائم کرنا، یا یہ کہنا کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا، یہ در حقیقت اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ کیونکہ محدثین نے اس پر بھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے تو اس کو بڑے بڑے اعلام علماء اور محدثین نے انتہائی کبھی سمجھا ہے، انتہائی اس کو ناپسند کیا ہے۔ مثلا فضل بن زیاد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد سے سنا کہ ان سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان تاکسا معاویہ و عمر بن العاص ایقال له رافضی، کہ ایک آدمی ہے جو معاویہ اور عمر بن عاص
رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کیا اسے رافضی کہا جا سکتا ہے؟ تو امام احمد نے جواب دیا کہ انہو لم یجتر علیہما الا ولہ خبیئۃ سوء، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو بد باطن ہے۔ من تاکسا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لہ داخلۃ سوء، جب بھی کسی شخص نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کی ہے، یعنی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، تو لہو داخلۃ سوء، صرف اور صرف خالصتاً وہ اس آدمی کی گندہ ذہنیت کا مظہر ہے کہ وہ بری سوچ اور گندہ ذہن رکھنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بہترین زمانہ وہ میرے صحابہ کا ہے کہ جن میں بھیجا گیا ہوں۔ تو خیر القرون قرنی، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، لوگوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو فرماتا ہے کہ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے نا، وہ بد باطن انسان ہے، بد باطن شخص ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت نہیں، بلکہ وہ خلیفہ راشد ہیں، علی منہاج النبوہ ہے۔ اور جو لوگ ان کو بادشاہ مانتے ہیں کہ وہ رحمت والی بادشاہت ہے ان کی، تو اور 30 سال مدت خلافت کی بات وہ کرتے ہیں، حقیقت میں پھر وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ تو یہ کیسا ایک ناقابل فہم سی بات ہے؟ ایک تو 30 سال مدت خلافت، اسی طرح پھر آپ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، پھر 30 سال والی بات تو نہ رہی نا۔ تو یہ دو متضاد باتیں ہیں ان کی۔ حقیقت یہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے خلیفہ راشد ہیں، علی منہاج النبوہ۔